اور انہوں نے اس تقریب میں یہ بھی فرمایا کہ سندھ کو بھی شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے. یہ وہی شہباز شریف ہیں جن کو یہ کہتے تھے چھوٹے میاں تم کرپٹ ہو، قاتل ہو، تم سے قتلوں، ماڈل ٹاؤن کے قتلوں اور کرپشن، میٹرو ملتان اور آشیانہ کی کرپشن کا حساب لیں گے. محسن نقوی صاحب جو وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کی تصویر ہے اور اوپر اشتہار ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پاکستان کی معیشت کو $2 ارب کا تحفہ. جب یہ میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ محسن بھائی امیر آدمی ہیں، شاید انہوں نے $2 ارب دے دیا ہے پاکستان کو. بحیثیت قوم ہم کرپٹ لوگ ہیں، 2 نمبر لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، ٹیکس چور ہیں اور ملاوٹ کرنے والے ہیں اور 2 نمبریاں کرنے والے ہیں. جہاں موقع ملتا ہے وہاں ہم کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا کر شارٹ کٹ کر کے 2 نمبریوں کی انتہا کر دیتے ہیں. یہ اگر ادھر محسن نقوی صاحب نہ ہوتے، پرویز الہی ہوتے تو ان کی تصویر چھاپ کے یہی اشتہار انہوں نے چھاپ دینا تھا. وہ نہ ہوتے، سائیں عثمان بزدار ایون ہوتے، تبدیلی سمبل، تبدیلی چاند جو چھوڑ گئے تحریک انصاف کو، سیاست ہی چھوڑ گئے، ان کا اشتہار چھاپ دینا تھا انہوں نے. ان کے اشتہار چھپے ہیں 3.5 سالوں میں جب وزیر اعلیٰ ایسے یہ خوشامدی ایسی خوشامد کرتے ہیں کہ حد کر دیتے ہیں. دوسری ماشاءاللہ خبر ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اردن پہنچ گئے ہیں، ولی عہد کی شادی پر اردن پہنچے ہوئے ہیں. اور یہ ان کا اگر موٹا حساب کریں تو 42واں دورہ ہے. ان کے وہ جو 35-40 ارب کی جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کی رپورٹ چھوڑ دیں، جس میں پتہ چلا ایان علی ماڈل اور بلاول بھٹو کی ایک اکاؤنٹ سے ٹکٹیں بنتی تھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4-5 ٹاپکس ہیں بڑے مزے کے، اور میں نے کہا کہ آج ان پہ بات کریں. بڑے مزے کے ٹاپکس ہیں اور آپ کو اس ٹینشن کے دور میں، اس سٹریس کے دور میں، اس مارا ماری کے دور میں، اس بحرانوں کے دور میں ہم روز ہی آپ کے ذہنوں میں نئی ٹینشن ڈالتے ہیں، نیا سٹریس ڈالتے ہیں. تو میں نے کہا آج وہ چیزیں چنی جائیں جو بڑی مزے کی ہیں اور 2-4 منٹ کے لیے یہ ذرا ذہن سے جو دباؤ اس کو ہٹا کر، پریشر ہٹا کر ذرا سنیں. پہلا ٹاپک ہے، ایک اشتہار چھپا ہے. ایپٹما ایک ہے جو انڈسٹریلسٹ ایک آرگنائزیشن ہے، آل پاکستان ٹیکسٹائل انڈسٹری، اس طرح کی ایک آرگنائزیشن، تاجروں کی، امیر تاجر ہیں، ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں. یہ انہوں نے ایک اشتہار چھاپا ہے. یہ اشتہار 1-2 دن پہلے آ چکا ہے. محسن نقوی صاحب جو وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کی تصویر ہے اور اوپر اشتہار ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پاکستان کی معیشت کو $2 ارب کا تحفہ. جب یہ میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ محسن بھائی امیر آدمی ہیں، شاید انہوں نے $2 ارب دے دیا ہے پاکستان کو، کہ بڑی بات ہے. لیکن جب نیچے پڑھا تو وہ لکھا کہ جو کپاس اگاؤ مہم تھی 2023، اس کی شاندار کامیابی پر ایپٹما جو آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن ہے، اس نے ان کو مبارکباد دی ہے اور انہوں نے سارا کریڈٹ دیا ہے محسن نقوی صاحب کو کہ یہ محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے، ان کے یہ تھے تو $2 ارب جو ہیں وہ پاکستانی معیشت کو تحفہ ملے ہیں. کیا کہا جائے اس پہ؟ ایک تو اس میں ٹیکنیکل فالٹ ہے، وہ ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، اور انہوں نے صرف وزیر اعلیٰ پنجاب لکھا ہے. لیکن اب ماشاءاللہ نگران 3 مہینے کے لیے ہوتے ہیں، 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے تو اب وہ وزیر اعلیٰ ہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ تصویر چھاپنا. تیسرا یہ ہے خوشامد اور تعریف. ایسی خوشامد ہمارے یہ تاجر کرتے ہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیے، اقلیت کو نکال کر، تھوڑے سے لوگوں کو نکال کر، بحیثیت قوم ہم کرپٹ لوگ ہیں، 2 نمبر لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، ٹیکس چور ہیں اور ملاوٹ کرنے والے ہیں اور 2 نمبریاں کرنے والے ہیں. جہاں موقع ملتا ہے وہاں ہم کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا کر شارٹ کٹ کر کے 2 نمبریوں کی انتہا کر دیتے ہیں. اقلیت کو نکال کر اس معاشرے کی 75 سالہ تاریخ میں یہ جو ہمارے تاجر ہیں، یہ اگر ادھر محسن نقوی صاحب نہ ہوتے، پرویز الہی ہوتے تو ان کی تصویر چھاپ کے یہی اشتہار انہوں نے چھاپ دینا تھا. وہ نہ ہوتے، سائیں عثمان بزدار ایون ہوتے،
تبدیلی سمبل تبدیلی چاند جو چھوڑ گئے تحریک انصاف کو، سیاست ہی چھوڑ گئے، ان کا اشتہار چھاپ دینا تھا انہوں نے، ان کے اشتہار چھپے ہیں 3.5 سالوں میں جب وزیر اعلیٰ ایسے یہ خوشامدی ایسی خوشامد کرتے ہیں کہ حد کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں یہ تاجر، ہند سندھ میں جائیدادیں ان کی، بچے باہر ہیں، اولادیں، پوشاکیں، جائیدادیں، خوراکیں ساری باہر کی ہیں۔ یہ زرخیز چراگاہ ہے یہ ملک پاکستان، اس کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں، جو بھی حکمران ہو اس کی خوشامد رج کے کرتے ہیں اور اپنے فائدے نکال لیتے ہیں۔ اور یہ تاجر وہ لوگ ہیں، آپ پینڈورا لیکس دیکھ لیں، پیناما لیکس دیکھ لیں، دبئی لیکس دیکھ لیں، سوئس لیکس دیکھ لیں، کوئی اٹ پٹو تھلو کرپشن۔ اور عمران خان ہو، شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، زرداری صاحب ہوں، محسن نقوی صاحب ہوں، پرویز الہی صاحب ہوں، بزدار صاحب ہوں، یہ ہر ایک سے فائدے لے جاتے ہیں اور خیر سے اس کے بعد پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ان کو درد ہوتا ہے ملک کا، ہائے ملک لٹ رہا ہے، اپنے بڑے بڑے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے، گولف کلبوں میں بیٹھ کے، جم خانوں میں بیٹھ کے کافی اور چائے کی بھاپ اڑ رہی ہوتی ہے اور ملک پہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کے لائف سٹائل دیکھیں، لاہور میں ایک بہت بڑی پوش ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہ ایپٹما کے جو سربراہ ہیں آج کل، وہ ان کی ہے، مزے لٹ رہے ہیں اور جو آتا ہے اس کی خوشامد کی ہے اور نکل گئے۔ $2 ارب کا تحفہ، کسان بیچارے رل گئے، عام آدمی رل گیا، تنخواہ دار رل گیا، سفید پوش رل گیا، ان کی خوشامدیں جاری ہیں اور یہ خوشامدوں کے گھوڑے پہ بیٹھ کے ہر کام وہ کرا لیتے ہیں جو کرانا چاہتے ہیں۔ دوسری ماشاءاللہ خبر ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اردن پہنچ گئے ہیں، ولی عہد کی شادی پر اردن پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ ان کا اگر موٹا حساب کریں تو 42واں دورہ ہے، 42nd دورہ بلاول بھٹو صاحب کا جب سے وہ وزیر خارجہ بنے ہیں، اور 1-2 مہینے رہ گئے ہیں، خیر سے ان کی 50 مکمل ہو جائے گی۔ ان دوروں سے کیا حاصل وصول ہوا، 2-4 تقریریں ان کی ہیں جو اچھی کی انہوں نے، اس کے علاوہ ملک کو کیا حاصل وصول ہوا کچھ پتہ نہیں۔ اور بلاول بھٹو صاحب اردن کے ولی عہد کے شادی پہ ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب جن کی پارٹی 4 مرتبہ مرکز میں حکومت کر چکی ہے، 4 مرتبہ یہ سندھ میں حکومت کر چکے ہیں، اور پچھلے 14 سال سے سندھ میں حکومت ہے ان کی، اور ان کی کارکردگی کا یہ حال ہے۔ میں ایڈز زدہ لڑکانہ چھوڑ دیں، سیوریج زدہ سکھر چھوڑ دیں، مکھیوں اور کوڑے اور کرکٹ زدہ اور گند والا کراچی چھوڑ دیں، باقی سندھ کا حال چھوڑ دیں، اور وہ چیف جسٹس کے ریمارکس چھوڑ دیں کہ شیم آن سندھ، کہ اگر حکومت نہیں ہوتی تو ٹھیکے پہ دے دیں۔ ان کے وہ جو 35-40 ارب کی جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کی رپورٹ چھوڑ دیں، جس میں پتہ چلا ایان علی ماڈل اور بلاول بھٹو کی ایک اکاؤنٹ سے ٹکٹیں بنتی تھیں، اور صدقے کے بکرے بھی جعلی اکاؤنٹ سے، اور لانڈری اور ہیپی برتھ ڈے کے خرچے بھی جعلی اکاؤنٹ سے۔ اور یہ بھی چھوڑ دیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے آج تک 4 آنے نہیں لگائے اس ملک میں یا کسی کار خیر میں۔ ارب پتی ہیں بلاول بھٹو، ارب خرب پتی ہیں بلاول بھٹو صاحب۔ تو بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ ہو کر 4 مرتبہ مرکز میں حکومت ان کی ہو کے بھگتا چکے، 4 مرتبہ سندھ میں بھگتا چکے، 14 سال سے سندھ میں حکومت ہے، اور فخر سے بتا رہے تھے شہباز شریف صاحب کو ساتھ بٹھا کر کہ میں بحیثیت وزیر خارجہ کراچی میں پانی ٹینکر سے خریدتا ہوں۔ یہ حال ہے ان کا۔ اگر آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا پانی کون خریدتا ہے اور ٹینکر آتا کہاں سے ہے، لیکن اگر آپ ٹینکر خریدتے ہیں پانی سے ابھی بھی، اس کے بعد بھی، اتنی حکومتوں کے بعد بھی، تو پھر آپ کچھ سوچیے کہ کیا کر رہے ہیں، یعنی کوئی بات کرنے والی ہوتی ہے۔ اور انہوں نے اس تقریب میں یہ بھی فرمایا کہ سندھ کو بھی شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے۔ یہ وہی شہباز شریف ہیں جن کو یہ کہتے تھے چھوٹے میاں تم کرپٹ ہو، قاتل ہو، تم سے قتلوں، ماڈل ٹاؤن کے قتلوں اور کرپشن، میٹرو ملتان اور آشیانہ کی کرپشن کا حساب لیں گے۔ انہی کو کہہ رہے تھے کہ آپ خیر سے کراچی میں بھی آپ کی سپیڈ کی ضرورت ہے، وقت بدلتا ہے۔ تو 42واں دورہ ہے ان کا، قوم کو مبارک ہو۔ بلاول بھٹو صاحب خیر سے 50 دورے جب کر لیں گے تب بھی آپ کو بتائیں گے، بلکہ کیک کاٹیں گے۔ شہباز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں ترکی کے دورے کے بعد۔ وہ انہوں نے، ان کی بڑی ایک تصویر اور ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، طیب الرضوان صاحب کو وہ پاس کھڑے ہیں، اور خاتون اول طیب الرضوان کی جو خاتون اول ہیں وہ بھی پاس کھڑی ہیں، اور ان کو وہ بتا رہے ہیں کہ میں مینگو لایا ہوں پاکستان سے، اور آدھے آپ کے ہیں، وہ طیب الرضوان صاحب کو کہہ رہے ہیں، اور آدھے
میری بہن کے یعنی خاتون اول کے ہیں. اب پتہ نہیں ان کو کیوں شک تھا کہ وہ سارے ان کے مینگو طیب رضوان اکیلے نہ کھا جائیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ وہی خاتون اول ہیں جنہوں نے ایک سیلاب زلزلے میں غالباً زلزلے یا سیلاب میں ایک اپنا ہار دیا تھا اور وہ ہار یوسف رضا گیلانی لے کے چلے گئے تھے اور پھر بڑی 3 سال بعد بڑی مشکل سے وہ ہار واپس لیا گیا. اور شہباز شریف صاحب کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ترکی میں اتنا بڑا زلزلہ آیا لیکن الیکشن وقت پہ ہوئے. ہمارے ہاں 21 ارب نہیں تھے الیکشن کے لیے. اور شہباز شریف صاحب خیر سے وہ بھی ہیں کہ جو کوئی دورہ مس نہیں کرتے. وہ ملکہ کو دفنانے بھی گئے, چارلس کی تاج پوشی بھی پر بھی گئے, بلکہ چارلس سے انہوں نے پوچھا بھی کہ یہ جو تم نے تاج پہنا ہو اس میں ہیرے اصلی ہیں کہ نقلی ہیں. خیر سے کوئی موقع نہیں چھوڑ رہے وہ بھی, اور بدورہ کہ کوئی دعوت ملے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور ایک انہوں نے اور بڑا مزے کا بیان دیا ہے کہ میں نے ترک سرمایہ کاروں کو میں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے. شہباز شریف صاحب پہلے تو آپ اپنے بچوں کو دعوت دیں کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. نواز شریف صاحب کے بچوں کو دعوت دیں کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. اسحاق ڈار صاحب کے بچوں کو دعوت دیں کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. مسلم لیگیوں اپنی جماعت کو دعوت دیں کہ بھائی ملک پہ مشکل وقت ہے, آپ سارے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. تو پھر آپ کو دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کسی ملک کو. جب آپ کے ہسپتال باہر ہیں, سکول باہر ہیں, بچوں کے کاروبار باہر ہیں, ایون فیلڈ باہر ہیں, ہند سندھ میں جدادیں, پوشاکیں, خوراکیں باہر ہیں, تو پاکستان میں کون آئے گا؟ اور پھر یہ فضول سی باتیں, بے ڈھنگی باتیں, بے تکی باتیں کہ فلاں کو دعوت دی, فلاں کو دعوت دی. جب میں اپنے گھر پر اعتبار نہیں کر رہا ہوں گا تو باقی کوئی لوگ میرے پہ کیسے اعتبار کر رہے ہوں گے؟ تو لہٰذا پہلے تو ان کو دعوت دیں, اب ان ساروں کو, کہ وہ آ کے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. اگر یہ کر لیں گے زرداری صاحب سمیت, آپ کے پی ڈی ایم سمیت, تو پھر بیرونی سرمایہ کاری کی لوڑ ہی نہیں پڑے گی, اتنی سرمایہ کاری ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ شہباز شریف صاحب نے تو مینگو دیے تھے, نواز شریف صاحب نے بھی مینگو دیے تھے اور ساڑیاں دی تھی جب وہ نریندر مودی کے تقریب حلف برداری میں گئے تھے, جہاں وہ حریت کانفرنس کے لوگوں کو, وفد کو نہیں ملے تھے, بلکہ ایک بزنس مین کی چائے پر چلے گئے تھے اور انہوں نے چائے پی تھی. اور پھر مودی صاحب جب آئے تو ہیپی برتھ ڈے کا کیک بھی کٹوایا تھا, اور وہ مودی صاحب نے ایک پگ تحفے میں دی تھی نواز شریف صاحب کو ان کی 89 کی شادی پر, جو انہوں نے پگ پہنی بھی تھی. آخری ٹاپک بڑا مزے کا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے آزاد کشمیر باغ میں تقریر کی, اور پہلی مرتبہ 26 منٹ کی تقریر میں عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا, بلکہ کہا وہ شخص وہ شخص وہ شخص. عمران خان صاحب نے کہا تھا نا, جب ان کی ایک حکم نامہ آیا تھا کہ ان کے الیکٹرانک میڈیا پر کوئی ان کا نام نہیں لیا جائے گا, کوئی بائیکاٹ کیا جائے گا, تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرا آئندہ سے نام قاسم کے ابا رکھ لیں. اور میں حیران ہوں کہ پھر مریم نواز کیسے میرے نام کے بغیر تقریر کریں گی. عمران خان صاحب آج انہوں نے تقریر کر دی ہے, اور خیر ہو, سفر اچھا ہے, آغاز اچھا ہے, انتہا دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے. پاکستان زندہ باد.